اگر آپ نے اپنے بچے کو صرف دنیا دے دی نا تو ہی ول بی اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دا سوسائٹی. وہ ایک پازیٹیو کردار نہیں ادا کر سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو دین کا فہم یا دین کا علم بھی ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کاروبار بھی کر رہا ہوں تو دین کے اصولوں پر رہ کے کروں. میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کا طور طریقہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل, حضرت عثمان غنی ہے, جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے, جو ہماری شریعت جو حکم دیتی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے اور ہم لوگ الحمدللہ معاشرتی اور اخلاقی ترقی جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمران یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین, آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جن کا قرآن پڑھنے کا انداز خوبصورت, لائف سٹائل خوبصورت, وہ خود بھی خوبصورت, اور جب وہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت پڑھنے والا بنایا ہے, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں آج کل جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے, آج کل جو بچے ہیں فیشن کرتے ہیں, لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور ماحول کچھ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے کہ دین سے دوری بہت ہے. آپ نے بھی MBBS کیا ہوا ہے, آپ نے CSS کی اٹیمپٹ بھی دی ہوئی ہے, تو یہ دین کے ساتھ تعلق کیسے جڑا رہا, ممکن کیسے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا پہلی بات کا جو جواب دے دوں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوبصورت جو ہے وہ کلام پاک ہے, بے شک خوبصورت جو اللہ کا کلام ہے, بے شک, اور اللہ کے ہاتھوں میں ہی آپ کا دل ہے جس کے اندر جو ہے وہ میری آواز اتر جاتی ہے. ہماری تو اس میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, اور ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور فضل کے محتاج ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل کی یوتھ جو ہے خاص طور پہ بے روی کا شکار ہے, یونیورسٹیز اور کالج کا جو ماحول ہے دین سے کافی زیادہ دوری دیکھنے کو ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لیک آف اسلامک نالج, لیک آف ایجوکیشن ہے. گھر سے تربیت تو ملی ہے, گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تو ملی ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی گھر میں بھی کسی کی توجہ نہیں تھی کہ ان کو دین سکھایا جائے, دین پڑھایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ میری جو ہے پرورش سعودی عرب میں ہوئی, اور وہاں پہ الحمدللہ میرے والدین جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ کافی زیادہ ایک دین کے ساتھ وابستگی تھی, لگاؤ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بچپن سے جو ہے وہ جتنا ہمارا ان کا فوکس تھا ہمیں دنیاوی طور پہ کامیاب کرنے کا, اتنا ہی فوکس تھا ہماری دینی تعلیم کو بھی لے کر کہ ان کو ہم نے دینی تعلیم بھی پوری دینی ہے. تو بڑی ینگ ایج کے اندر قرآن کو حفظ کیا الحمدللہ. جو بیسکس فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا دین کے, اسلام کے جو بیسکس ہوتے ہیں, جو آج کل کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی عزت کرنا, لڑکی کو کس طرح احترام دینا, لڑکی کو کس طرح کی نگاہوں سے دیکھنا, اسلام ہمیں کیا ٹیچ کرتا ہے کہ لڑکی کا احترام کس طرح کیا جائے, ہمیں کس طرح کے ڈسٹینس رکھنے چاہیے, کس طرح کے ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے, یہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ. انفارچونیٹلی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ فحاشی کا کانسیپٹ نہیں کلیئر ہمارے نوجوانوں کے اندر, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہیں. یہ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا نالج نہیں ہے, ان کو بتایا نہیں جا رہا, قصوروار کون ہے پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں قصوروار جو ہے وہ ہم لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو اس میں شامل کروں گا کیونکہ اس معاشرے کا میں حصہ ہوں. ہم نے آج تک ایفرٹ ہی نہیں کی اپنی یوتھ کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کہہ لیں کہ آج کل الحمدللہ مجھے چانس ملتا ہے بولنے کا, اور ہزاروں لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے, آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں, لیکن نہ کبھی زندگی میں یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کا کسی کی جو ہے نا وہ پرائیورٹی نہیں رہی کہ ہم نے یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بہت زیادہ بدنصیبی کی بات ہے, کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی نصاب کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی اسلام کی تربیت شامل نہیں ہے. گھر میں بھی والدین کی جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ بچے کو
ہم نے دین سکھانا ہے. تو ایک کلیکٹیو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ قصوروار ہے ہم لوگ. پہلے والدین ہیں, اس کے بعد اساتذہ اکرام ہے, اس کے بعد معاشرہ ہے. والدین آج کل جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہ ڈرامے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں, اور بعد میں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بچے کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی کرے. یہی میرا خیال ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان والدین کو جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے. اور میں کیونکہ تھوڑا بہت سوشلی ایکٹیو ہوں, میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں, جیسے اولڈ ایج ہومز میں جاتا ہوں, میں وہاں پہ جا کے میں سروے کرتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے بچوں نے کیا وجہ بنی کہ ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں اولڈ ایج ہوم کے اندر جو بزرگ ہیں نا, ان کی تعداد زیادہ تر لوگوں کی, زیادہ تر بزرگ وہاں پہ جو موجود ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں, جو انجینئرز بھی ہیں, جو ڈاکٹرز بھی ہیں, جو کہ ریٹائرڈ فوج کے آفیسرز بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز دی, ہر سہولت دی ہے, ایجوکیشن ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھایا, لیکن انجام کیا ہوا, ہمیں بڑھاپے میں جب کہ وہ ہمارا سہارا بننے کی جب ان کی باری آئی تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے. تو اگر وہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے دیتے, دین کا علم دے دیتے, تو وہ بچہ ان کے بڑھاپے کے اندر عزت بھی کرتا, ان کے لاڈ نخرے بھی اٹھاتا, ان کی خدمت بھی کرتا, اور اگر ان کی وفات ہو رہتی تو اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی کرتا. ایسا ہی ہے. ہمارے پاس یہ کیسز ریسنٹلی دیکھنے کو بھی ملے, میڈیا میں بھی آئے ہیں کہ جیسے ایک بڑی مشہور بائیسیکل کمپنی تھی جو کہ جس کا جی اس کے مالک فوت ہوئے ہیں, تو 3 شادیاں تھیں, بچے بھی تھے, لیکن کوئی بھی نہیں آیا آگے. وہی نا, کیوں؟ دنیا داری میں لگے ہوئے تھے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو صرف دنیا دے دی نا تو ہی ول بی اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دا سوسائٹی. وہ ایک پازیٹیو کردار نہیں ادا کر سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو دین کا فہم یا دین کا علم بھی ہے. اگر اس کے پاس صرف دنیا ہے تو وہ دیکھیں, ہم نے میڈیکل کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ عورتوں کی عزت کرو, چوری نہ کرو, فریب نہ کرو, والدین کی عزت کرو. ہم نے فلسفے میں بھی نہیں کہیں پڑھا, ہم نے ایف ایس سی میں بھی نہیں پڑھا. آئی ایم شیور کہ کسی بھی سائنس کی کتاب میں, کسی جیوگرافی کی کتاب میں, کسی نصاب میں یہ چیزیں نہیں مینشن نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ, رائٹس, وومن رائٹس کون آپ کو بتا رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے. والدین کے حقوق کون بتا رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے. عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں جانوروں تک کے حقوق آپ کو اسلام سکھا رہا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کو کسی بھی آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ کو کہیں بھی اخلاقیات نہیں سکھائی جا رہی, آپ کو صرف دنیا کی ایکسلنس اچیو کرنے کے طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں. دیٹس اٹ. زبردست. ایسا ہی ہے, متفق ہوں میں آپ کی بات سے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے پوری میرے خیال جتنی زندگی آپ گزار رہے ہیں, آپ کے والد صاحب بھی اچھے خاصے تھے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ ملی ہو, لگژری لائف ہے, مہنگی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس الحمدللہ. تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی خواہش باقی ہو جو آپ جس کے منتظر ہوں, جو کرنا چاہ رہے ہوں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب جو ہے نا, میری والدہ بھی اور والد صاحب نے, انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. اور ہم نے اپنے والد صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, کیونکہ ہم سعودیہ میں رہتے تھے, کہ بیٹا میں 1 ریال کا پانی نہیں پی رہا تاکہ تمہاری ایجوکیشن کے اوپر میں پیسہ خرچ کر سکوں, اس لیے محنت کرو. تو آئی بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی. یہ جو بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ والدین کی دعائیں ہیں اور اللہ کا فضل ہے, بس رحمتیں اللہ کی. اور میرا یہ بلیو ہے جس دن میں دین کے راستے سے ہٹا یا بھٹکا تو اس دن یہ سب چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے فضل کیا ہے تو کیونکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں اور میری نیت ہے کہ میری ذات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو, کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کاروبار بھی کر رہا ہوں تو دین کے اصولوں پر رہ کے کروں. میرا کوئی جو ہے وہ آئیڈیل جیف بیزوس, بل گیٹس, امبانی, میرا ان میں سے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کا طور طریقہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل, حضرت عثمان غنی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے تو ہم کاروبار کے اندر ایکسلنس اچیو کر لیں گے. دین کے اندر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ سود سے پرہیز کرو, فریب نہ کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. فائنینشلی کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ اکاؤنٹ سے کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ نے ایکسیلنس اچیو کرنی ہے تو آپ کا وہ نصاب ہے دین کا نصاب. آج کل کے جو بزنس مین ہے, بڑا پیسہ آ گیا, گاڑیاں آ گئی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ پیسہ جو آپ کے اندر تکبر لے آئے, ٹھیک ہے, وہ میرے خیال سے عذاب ہے. تو
دین آپ کو سکھاتا ہے کہ جب اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے تو مزید عاجز ہو جاؤ, مزید جھک جاؤ. یہ آپ کو دین کی تربیت ہے نا. اگر آپ کو دین کی تربیت نہ ہو پھر تو آپ کا حشر فرعون اور قارون جیسا ہوگا نا, کہ دولت تو بہت زیادہ تھی ان کے پاس, لیکن حشر کیا ہوا, عذاب ہوا نا ان کو, ایک بدترین عذاب ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ صرف جو ہے نا کن کہے گا تو فیکن ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہے. وہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے بادشاہ بنانے پہ قادر ہے نا, اور جو رب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پہ قادر ہے, اور جو رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پہ قادر ہے, تو آپ کے مسئلے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ کی طرف آپ رجوع نہیں کرتے, ان کی طرف آپ لوٹتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہے اس رب کے آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, اس رب کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن ہم آج جو تنزلی کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستوں کو کھول دیا جائے گا, تمہارے لیے کھلے ہیں راستے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا, قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا, ہم غلط ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا, ہم لوگ غلط ہیں, ہم لوگ مومن نہیں ہیں, ہم لوگ قرآن کو فالو نہیں کر رہے, ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا ہے اور ہم ناکام ہوئے ہیں. آج ہم اسلام کی طرف لوٹ جائیں, آج ہم قرآن سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کر دیں, آج ہم اپنا کاروبار جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا شروع کر دیں, آج ہم اپنے زندگی کے تمام تر معاملات جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دی ہے, جو ہماری شریعت جو حکم دیتی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے, اور ہم لوگ الحمدللہ معاشرتی اور اخلاقی ترقی جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, آپ جب تراویح پڑھاتے ہیں, نماز تراویح, لاہور کا جو بڑا مجمع ہے آپ کے پیچھے ہے, 6,000 5,000 لوگ ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے حضرات ہیں, دوسرے جو تراویح پڑھانے والے ہیں, کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک خاکسار آدمی ہوں, اور یہ میں بڑی آنیسٹلی آپ کو اوپینین دیتا ہوں. کبھی کبھی میں رات کو سوچتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ سامنے نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف زندگی کے اندر 10 مہینے دیے ہیں مدرسے میں, جو میں نے حفظ کیے سعودی عرب کے اندر. اس کے علاوہ میں نے کوئی دینی تعلیم نہیں حاصل کی, کوئی میں نے تجوید بھی نہیں سیکھی 10 مہینے, اور میرے سے زیادہ اچھا پڑھنے والے قراء موجود ہیں. تو یہ کسی کی کوتاہی نہیں ہے, سب اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پیچھے 6,000 یا 5,000 کا مجمع ہے تو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس رب کی عطا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری آواز جو ہے وہ بس رہی ہے. میں تو کسی کو کاپی بھی نہیں کرتا, میں تو سادہ اپنی آواز میں پڑھ رہا ہوں, بس دیٹس اٹ. تو صرف میں کہتا ہوں اس رب کی عطا ہے یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یا میں کہوں کہ میرے اندر کوئی ایسا ہنر ہے. یہ آواز بھی اللہ کی دین ہے, یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کا ہے, جہاں پہ پڑھا رہا ہوں وہ بھی اللہ کا گھر ہے. تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی آواز ہے, اللہ کا دیا ہوا کلام ہے, اللہ کی دی ہوئی مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. تینوں چیزیں رب کی ہیں, تو ہم لوگ ایویں کریڈٹ لے لیں, ہم نے کون سی کوئی چیزیں ایجاد کی ہے. یہ بھی تو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایک اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے جو ہے نا یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ نے جب اگر آپ حافظ قرآن ہے, اگر آپ نے تراویح پڑھانی ہے یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس کے اندر صرف ایک چیز ہونی چاہیے, اس میں کوئی نمائش نہ کریں, ریاکاری کا عنصر بالکل موجود نہ ہو, اور رب کی رضا شامل ہو. کوئی بھی عمل ہو نا وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو کام آپ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا, اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات ہے, آپ کے جو نانا ہے علامہ احسان الہی ظہیر صاحب, ان کی تدفین جو ہے جنت البقیع میں ہوئی ہے, جبکہ وہاں کی جو رائل فیملیز ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے, سفارشات کروا لیں تب بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ واقعہ کیا ہے کہ ان کی جو تدفین ہے جنت البقیع میں ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دین کی وجہ سے نا بہت لوگوں کو روج دی ہے. تو اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں ایک نام علامہ احسان الہی ظہیر کا تھا. ان کی دین کی خدمات کی وجہ سے جو ہے نا ان کے تعلقات الحمدللہ رائل فیملی, بلکہ کنگ اس وقت کے جو کنگ فہد تھے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے. تو جب ان کا یہ حادثہ پیش آیا 23 مارچ کو, جب وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے, تو ایک سعودی عرب اور ایک عراق سے جو ہے وہ پیشکش تھی کہ آپ ہمارے پاس بھیجیں اور علاج کے لیے جو ہے نا علاج معالجے کے لیے ہمارے ملک ان کو بھیج دیں, یہاں پہ بہتر سہولیات
سہولیات میسر ہے. تو فیملی کے اندر جو ایک مشورہ ہوا تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو فار سعودی عربیہ. تو یہاں پہ ایک اسپیشل فلائٹ کے ذریعے ان کو ریاض پہنچایا گیا. وہاں پہ ملٹری ہاسپٹل کے اندر ان کا 7 دن علاج چلتا رہا اور وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب جو ابھی میں نے جو سنے ہیں واقعات, ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ ہم ان کو پاکستان لے کے جائیں یا مدینہ منورہ شفٹ کریں. تو وہاں پہ کلیکٹیولی جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ایک ڈیسیجن ہوا کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر جائیں. تو الحمدللہ وہ جو ہے وہ کنگ کی پرمیشن ان کو تھی, تو وہاں پہ پھر ان کو لے کے جایا گیا اور وہاں پہ تدفین کی گئی. تو آج کل میں کیا مصروفیات ہے, بزنس کیا کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اتنی لگژری لائف ہے ماشاء اللہ سے آپ کی, بزنس میں لگژری تو میری کوئی بھی نہیں ہے, میں تو سادہ آدمی ہوں. ایسا نہیں ہے, جو گاڑیاں ہیں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں آپ کو, آپ کی جو لائف ہے خوبصورت. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو دیندار بندہ ہے نا اس کو بھی یا دین کی فہم رکھنے والا بندہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی نا ایک بہت زیادہ ایک مسکنسیپشن ہے اور بہت ایک جو ہے نا وہ جب بھی کسی دیندار آدمی کا ذکر آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا کوئی غریب سا اور بڑا ایک محتاج سا آدمی ہوگا. تو میں سمجھتا وہ کنسیپٹ کو ہم نے جو ہے نا وہ اس کو دور کرنا ہے. بزنس میں بھی الحمدللہ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں اور میرا جو ہے اس وقت لاہور کے اندر بلڈنگز بن رہی ہیں. میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بلڈنگز بناتا ہوں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا میرا جو ہے وہ کام ہے. میں بلڈنگز اور اچھی بات ہے, یہ بزنس بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دین جو ہے وہ کسی کو رسوا نہیں کرتا. ہمیں دین نہ کاروبار کرنے سے روکتا ہے, نہ جاب کرنے سے روکتا ہے, نہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے سے روکتا ہے انٹل انلیس کہ ہم جو ہے شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو دین تو ہمیں اجازت دیتا ہے کاروبار کرنے کی. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تو طاقتور مومن جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. طاقتور مومن سے کیا ہو, جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو. دیکھیں وہ زیادہ اچھا پارٹ پلے کر سکے گا نا, جو ایک فائنینشلی اسٹرانگ ہے وہ دین کی خدمت بھی بہت اچھے ایسے طریقے سے کر سکے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نہ مسجد کا محتاج ہونا چاہیے نہ کسی اور کا محتاج ہونا چاہیے. جو دین کے طالب علم ہے میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کاروبار کریں, آپ ایکسل کریں دنیا کے اندر بھی, تب آپ دین کے لیے زیادہ افیکٹو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ چونکہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو ایک طلاق کا جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے, ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں. ہمارے ظرف جو ہیں بہت چھوٹے ہو گئے ہوئے ہیں, یہ بہت کامن ہو گیا ہوا ہے طلاق دے دینا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ صبر جو ہے وہ اس کی کمی ہے بہت زیادہ, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک عورت کو بہت زیادہ ایک سپریس کرنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا وہ آپ کو, اور ایک یہ ہمیں ایک میڈیا اور ایک سوسائٹی میں بھی اپروچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ایک بہت انفیریئر ایک چیز ہے, اس کو آپ سپریس کریں گے تو ٹھیک رہے گا. تو مرد جو ہے نا بے شک باہر سے جوتے بھی کھا رہا ہونا تو وہ گھر آ کے جو ہے نا وہ بیگم کے آگے جو ہے نا وہ تگڑا ہوا ہوتا ہے اور سارا جو اپنی فرسٹریشن ہے, جو سارا ایک سوسائٹی کا جو غصہ ہے وہ اس پہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ان سم کیسز یہ ایکسیپشنل ہیں جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک اور ایک احترام اور عزت جو ڈیولپ کرنے کو جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اور آپ کو جتنے آپ کے حقوق ہیں اتنے عورت کے بھی حقوق ہیں, تو آپ کو کبھی بھی عورت کے حقوقوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اور سوسائٹی کے اندر اگر طلاق کی جو ہے وہ شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو میرا خیال ہے اس کی وجہ عدم برداشت ہے کہ آج کل جو میڈیا کے اندر جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کنٹینٹ, اس میں بائی لیٹرل وہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہی سچ ہے اور اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. ڈراموں کا بہت بڑا رول ہے اس چیز. عورت جو ہے نا وہ مرد کی لیڈرشپ کو گھر میں چیلنج کرنا شروع ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہمارے سوسائٹی میں ہماری بہنوں کا یا ہماری بیٹیوں کا بھی اس میں ایک کردار ہے. جب ایک مرد کی دیکھیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ مرد کو گھر کا حاکم بنا کے بھیجا ہے. جب آپ مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرتے ہیں نا تو اس سینیریو کے اندر جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور تھوڑی سی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا حقوق عورتوں کو دیتا ہے اور کیا حقوق مرد کو دیتا ہے. تو وہ جب دونوں کو سمجھ آ جائیں گے نا تو زندگی گزارنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں لیک آف ایجوکیشن ہے دین کی, جس کی وجہ سے عدم برداشت بھی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت مرد کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ عورت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اچھا, سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ رہا ہے آپ کی تلاوت کا, بہت لوگ سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں اور تلاوت جو ہے نہ سنائیں. تو آج میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی جو ہے تلاوت بھی سنائیں ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے. میں دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ خاموش ہوں, شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے اور آپ اس مقام پہ ہیں. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اسی طرح جو ہے لوگوں کو قرآن سناتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.